हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अकाबिर हम पर एतमाद करें। और मैंने जब लफ्ज़ बोला कि कुआं प्यासे के पास आ गया, ये तो कुआं है, प्यासे तो हम हैं। हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया ख़तीब हांगकांग, और अल्लाह के फ़ज़ल से दुनिया में अल्लाह ने हज़रत को बड़ा नाम मकाम दिया है। हांगकांग से अभी वापस जाना है और मैं तो ख़ुद इनके पास चला जाता, ये तशरीफ़ लाए होते। पाकिस्तान के बड़े सारे उलमा से हज़रत का ताल्लुक़ है, हज़रत से मोहब्बत करते हैं, और ख़ास तौर पे इमाम काबा, इमाम सुदेस और दीगर बड़े इमाम जो है वो भी हज़रत के पास वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं हांगकांग। और बड़े बड़े उलमा, मौलाना मक्की साहब बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। हम कई बार हज़रत मक्की साहब के घर में खाना भी हज़रत के साथ खाया। तो ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है, आप लोगों के लिए भी, कि ऐसे बड़े अल्लाह वाले आप देख रहे हैं। और ये मरकज़ हक़ जो है खानकाह कुरैशिया मस्जिद शेरबी में, ये ऐसे बड़ों का आना, ये हमारी ताईद और फिर हमारे वज़ाइफ, हमारे इलाज में एक तासीर का सबब बनता है। तो मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि दुआ भी कराएंगे और थोड़े से मुख्तसर कलिमात भी अदा कर दें, जिससे आपको रूहानी फ़ायदा हो जाए और हमारी ख़वातीन को भी जो मसाइल हैं अल्लाह ताला हल फरमाए इनके भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा मैं कलमा पढ़ता हूँ, आप सुन लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह। एक दफ़ा आप पढ़ लें, मैं सुन लेता हूँ। आप मेरे कलमे के गवाह हो गए, मैं आपके कलमे का गवाह हो गया। बेशक। क़यामत वाले दिन मुझे ज़रूरत पड़ गई तो आप अल्लाह के दरबार में गवाही दे देना, अल्लाह ने हमारे सामने इसने कलमा पढ़ा था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर आपको ज़रूरत पड़ गई और मुझसे अल्लाह पाक ने गवाही मांग ली तो मैं गवाही दे दूंगा कि आपने कलमा पढ़ा था। माशाअल्लाह। एक दफ़ा ज़ोर से कह दें, अल्लाह 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 अल्लाह। यही एक लफ्ज़ है जो हर बिगड़े काम को बनाता है। बेशक। और जितना इस नाम को दुनिया में जपा गया और जितना लिया गया और जितना लिया जाएगा, शायद किसी और नाम का इतना जिक्र नहीं हो। बेशक बेशक। इस नाम की बरकत से आसमान भी फट सकता है। बेशक। इस नाम की बरकतों से चलते दरिया भी रुक सकते हैं। बेशक। इस नाम की बरकतों से उड़ते हुए परिंदे भी रुक सकते हैं। बेशक। इस नाम की बरकतों से पहाड़ भी अपनी जगह से सिरक सकते हैं। शर्त यह है कि नाम लेने वाला अल्लाह का नाम किस तरह लेता। बेशक। हम और आप जितने बैठे हैं, नाराज ना होना, हमें तो आज तक अपने अल्लाह का नाम लेना ही नहीं आया। बेशक। जिसको कहे तो अल्लाह, ये अल्लाह तो नाम ही नहीं है। हमारी मस्जिदों में अजानें होती हैं, 80% अजानें गलत होती। बेशक। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, ना ये अल्लाह है ना ये बार है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अन्ना गलत है, गलत है। मुहम्मद गलत है। दुर, यानी हम आज तक अपनी अजान ही सही नहीं कर सके। अल्लाह का नाम लेना ही नहीं आता। ये औलिया अल्लाह के जो हम किस्से पढ़ते हैं, अल्लाह कहा तो शेर रुक गया, अल्लाह कहा तो दरिया ने रास्ते दे दिए, अल्लाह कहा तो गिरी हुई चीज जो दरिया में गिर गई थी वो मौज ने निकाल के बाहर फेंक दी, अल्लाह कहा तो दुश्मनों के हाथों से तलवारें गिर गईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, तलवार आपने दरख्त के ऊपर लटकाई है। एक काफिर को मौका मिल गया कि आज फैसला करता हूं, तलवार उठाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन के पास ले जाकर कहने लगा, मेरी तलवार से है, आपको कौन बचाएगा? कहा अल्लाह। कहो अल्लाह
اللہ، ایسی ضرب لگائی کہ اس کے دل پہ لگی، ہاتھ کانپا، تلوار گر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا، ایسے نہیں کیا، یہ رحمت تھی میرے نبی کی، ایسے رکھ کر کہا کہ میری تلوار سے تجھے کون بچائے؟ سبحان، کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ اب کہنے لگا پھر جاتے جاتے یہی اللہ کا نام ہی سکھا دو، سبحان اللہ، کہ جس برکت سے میرا دل دہل گیا اور میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور اس نام کی برکت ہے کہ آپ نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اسے پڑھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو، اللہ، زور سے کہو اللہ۔ ہمارے ہاں میں نقش بندی سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم جھنگ والے، میں حضرت کا خلیفہ بھی ہوں، حضرت سے بیعت بھی ہوں۔ تو یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ دل سے کہنا ہے اللہ، اور دل کے اندر کہنا ہے اللہ، دل کا رشتہ بنانا ہے اللہ سے۔ یہ دل دینا دل لینا، یہ جو ہماری دنیا میں ایک شیطانی چلتی ہے، کسی کو دل دے دیا اور کسی کا دل لے لیا۔ آج کل دنیا میں نہ کسی کو کوئی دل دیتا ہے نہ کوئی لیتا ہے، یہ سب جھوٹ ہوتی ہے۔ یہ دل دینا ہے تو اللہ کو دو، جس کا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں سچ بتانا، یہ دل آپ کا ہے؟ آپ کا ہے؟ آپ کی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، آپ کے تو یہ بھی نہیں ہے، آپ کا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ پھر یہ اس کا سودا کس چیز کا ہم کرتے پھر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ، کیوں کسی کو دے رہے ہیں؟ بھائی پرائی چیز کو دیتا ہے کسی کو، یہ تو پرائی چیز ہے، اور یہ ہے بھی اس کی۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دل سے کہو اللہ، اس کا رشتہ اس سے جو۔ باقی ہمارے جو سلاسل ہیں، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، اللہ کہو اللہ، یہاں سٹ لگے، معلوم ہوا کہ یہاں کو ہتھوڑا لگا ہے اللہ۔ اور یہ نام ہتھوڑا بھی نہیں، اتنے پیار سے جیسے کسی کو پھول لگتا ہے نا دل پہ، پھول، اللہ اللہ۔ یہ در و دیوار بھی گواہ بنتے ہیں، یہ فرش بھی گواہ بنتے ہیں، یہ نام ایسا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر اللہ کے نبی نے اسی کے نام کی دعوت دی، اسی نام کی دعوت دی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جیسے میں بات کر رہا ہوں، کو اللہ والے بازار میں کھڑے بات کر رہے تھے کہ سب کچھ اسی سے بنتا ہے، سب کچھ اسی سے بنتا ہے۔ تو حکیم بو علی سینا قریب سے گزرے تو وہ حیران ہو کے کہنے لگے، بابا یہ کیا بات کر رہا ہے کہ سب کچھ اسی سے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا تو اللہ والے نے کہا، اے گدھے، چپ کرتا ہے کہ نہیں؟ تو بو علی سینا کا رنگ بگڑ گیا، رنگ بدل گیا کہ میں اتنا بڑا دانا اور حکیم، اور یہ بندہ مجھے گدھا کہہ رہا ہے۔ رنگ جو بدلا تو اللہ والے نے پوچھا، حکیم صاحب کیا ہوا، رنگ بدلا کہ نہیں بدلا؟ بدل گیا، حالانکہ تو گدھا نہیں۔ گدھا کہنے سے اگر تیرا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کہنے سے میرا رنگ اور سننے والے کا رنگ کیوں نہیں بدل سکتا؟ در و دیوار اور درختوں کا رنگ کیوں نہیں بدل سکتا؟ دریاؤں کا کیوں نہیں بدل سکتا؟ ہمارے علاقے میں ایک قاری صاحب تھے، میرا علاقہ خانیوال ہے ملتان کے ساتھ، تو وہ ملنگ آدمی تھے، دریا کے کنارے رہتے تھے، تو کبھی کبھی ان کو موج آتی تھی تو تلاوت کرتے تھے، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں ممبر پہ بیٹھوں، دریا رک جاتا تھا چلتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لوگ جو ہیں قرآن کے عاشق کبھی کبھی اپنے بستر اٹھا کے وہاں جا کے ہفتہ ہفتہ پڑے رہتے تھے کہ کسی دن
اس اللہ کے بندے کو موج آئے اور قرآن کی تلاوت کرے تو ہم آنکھوں سے دیکھیں دریا کیسے رکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن وہ بھی بستر لے کے آ گئے اور شاہ جی قرآن پڑھتے تھے۔ میرے ابا جی مرحوم شاہ جی کے ساتھی تھے، فرمایا کرتے تھے لوگ تو کہانیاں سناتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ہم نے تو شاہ جی کی تلاوت میں آسمان سے فرشتوں کو آتے دیکھا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اور کبھی کبھی موج میں شاہ جی قرآن پڑھ کے کہا کرتے تھے جبریل سن قرآن، تو بھی پڑھتا ہوگا، میرا بھی سن۔ اللہ اکبر۔ پڑھنے والے ہوتے ہیں لوگ۔ قاری عبد الباسط مرحوم کا آپ سنیں الرحمن تو بندے پہ ایک وجد طاری ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ بستر اٹھا کے 3 دن کے لیے وہاں ہیں۔ اب شاہ جی کا تو وقت اتنا قیمتی تھا، لے کر پڑھے ہیں شاہ جی، قاری صاحب کو پرواہ ہی نہیں۔ بس 3 دن کے بعد قاری صاحب کو جو لہر آئی کہ پڑھنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد جو تلاوت شروع کی تو دریا بھی تھم گیا، اڑتے ہوئے پرندے رک گئے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان یہ اللہ کے نام میں، اللہ کے کلام میں اتنا اثر ہے۔ سبحان۔ قرآن میں ہے نا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ کے خوف سے کبھی کبھی پتھر اتنا روتے ہیں کہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اس مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں، میں تو حضرت سے ملنے آیا تھا، کل درخواست کی تھی تو آیا ہوا تھا، میں کل پرسوں واپس جانا تھا، اسی بہانے میں نے کہا چلیں آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ، تو رات پنڈی میں ہی تھا، واپس جا رہا تھا ملتان، تو میں نے کہا حضرت سے ملتا جاؤں، آپ حضرات سے ملاقات بھی ہو گئی۔ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک دعا بھی فرما۔ اس مجلس میں جو آپ آئے ہیں، اللہ پاک آپ کے دلوں کو منور کر دے، اور دل سے کبھی اللہ اپنے ذکر کی توفیق دے، اللہ کے ساتھ دل کے رشتے جوڑیں، انشاءاللہ سارے کام اسی سے بنتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن